أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عرب دے اندر اے رواج سی کہ جس وقت بچے پیدا ہوندے سن انہاں نوں پنڈاں دیاں عورتاں پالن واسطے کول لے جاندیاں سن کہ اسی انہاں دی خدمت کران گیاں دودھ پلاواں گیاں اور او دے بدلے وچ شہری لوگ انہاں دی کچھ ہیلپ کردے سن خدمت کردے سن چونکہ شہراں نالوں پنڈاں دی ہوا صاف ماحول اچھا اور آب و ہوا تندرستی واسطے بہترین ہوندی سی تو پھر لوگ اس نو پسند کردے سن کہ بچے دودھ پلان واسطے وادیاں اور پنڈاں دے اندر شفٹ کر دیتے جاتے جس سمے موسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی اس سال بھی عورتاں مکہ شریف میں بچے حاصل کرنا سے حاضر ہوئیں انہاں وچ حضرت سیدہ حلیمہ بھی موجود سی حضرت حلیمہ آپ دوسرے نالوں لیٹ ہو گئے اپنی سواری دی لاغری اور کمزوری دی وجہ اللہ تعالیٰ دے ہر کام میں حکمت ہوندی ہے اسی سمجھ دے نہیں بعد اوقات لیٹ ہو جانے چ بھی حکمت ہوندی ماں جی اور مائی صاحبہ لیٹ ہوئیاں جڑیاں پہلے آئیاں سن انہاں یہ سمجھا کہ رسول اللہ دے والد نہیں ہیں آپ یتیم نے در یتیم نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسم گرامی اور حضور دے نال نسبت والی چیزاں نو عام لوگاں دی طرح نہیں بلاندے اے اہل سنت دا کلچر ثقافت تہذیب اور اے صحابہ کرام تو چل دی ہوئی ساڑھے تک منتقل ہوئی جیسا کہ یتیم دا معنی میں وہ یہ جدا باپ یا ماں فوت ہو جائے اس نو کہندے نے یتیم تے جے دوویں فوت ہو جان تے یتیم الابوین تو ہن حضور نو اسی یتیم نہیں آتے حضور واسطے بولنا ہوئے تے اسی آنے در یتیم در یتیم آپ نے سمجھ آئی ہے تو ایک اسی قرآن چو سیکھے دوجیاں دے ہون تے وال حضور دے ہون تے موے مبارک دوجیاں دیاں پگڑیاں تے حضور دا ہوئے تے امامہ شریف دوجیاں دی ہوئے تے تھوک تے حضور دی ہوئے تے لعاب دہن شریف دوجیاں دے پیر تے حضور دے قدمین شریفین
جی تو دوجیاں دی ہوئے تے چادر تے حضور پاک دی چادر تطہیر مزمل مدثر، اور دوسریاں دی آنکھاں تے حضور دی چشمان مبارک، دوسریاں دی نک تے حضور دی بینی مبارک، دوجیاں دے کان تے حضور دے گوش مبارک ہے جی توجہ آپ نے، دوسریاں دے ہاتھ تے حضور دا دستے مبارک، دوجیاں دے سوٹے تے حضور دا عصا شریف، دوسریاں دیا جتیاں تے حضور دی نالین شریف، دوسریاں دیا بیویاں تے حضور دی ازواج مطہرات۔ یہ بھائی سنی کلچر ہے، دوجیاں دے پینڈ تے حضور دا مدینہ شریف گل ہوئی، لیکن سنی کلچر یہ ہے کہ جس شے دی نسبت حضور نال ہو جائے اسی او دا نام عام چیزاں دی طرح۔ اللہ دا قرآن کی فرمانا ہے، اللہ قرآن فرمانا ہے من کان فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ اندھے واسطے لفظ استعمال ہوتا ہے اعمی، اندھا، مگر جدو یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چو بینائی ختم ہو گئی تو اللہ نے انا نہیں واقعہ، اللہ فرمایا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، میرے یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں سفید ہو گئی، گل ہوئی، لفظ بدلیا، لفظ بدلیا۔ اللہ فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آپس میں رائنا کہہ لویا کرو، لیکن جدو حضور دی گل ہوئے تے پھر رائنا نہیں کہنا، آکھنا ہے انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یہ اللہ سکھا رہے ہیں، اللہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول، یہ جو تم آپس میں گفتگو کرتے ہو نا، بشیر ادھر آؤ، عثمان ادھر جاؤ، سیغم ادھر آؤ، آشف ادھر جاؤ، یہ ایسے نبی کو نہیں بولتے، وہ اللہ ہو کر ایسے نہیں بولتا، وہ کبھی فرماتا ہے طٰہٰ، کبھی اللہ فرماتا ہے طٰہٰ، کبھی فرماتا ہے یاسین، کبھی اللہ فرماتا ہے حامیم، کبھی اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، کبھی اللہ فرماتا ہے مزمل، کبھی اللہ فرماتا ہے متصر، کبھی اللہ فرماتا ہے نبی، کبھی اللہ فرماتا ہے شاہدن، کبھی اللہ فرماتا ہے مبشرن، کبھی اللہ فرماتا ہے نذیرن، کبھی اللہ فرماتا ہے داعین الی اللہ، کبھی اللہ فرماتا ہے سراجن، کبھی اللہ فرماتا ہے منیرن۔ جو تو او اللہ ہو کے سونے نہ لیندہ ہے کہ تو امتی ہو کے کیوں نہیں سونے لیندہ؟ توجہ ہے کہ نا بھائی؟ اگر امتی ہے تو امتی دے اندر ادب ہونا چاہیے، امتی دے اندر ادب ہونا چاہیے، حضور دی نسبت والی ہر چیز دا۔ حضرت حضور میاں سردار احمد صاحب بہت بڑے محدث جلیل اعلیٰ حضرت شگرد عظیم محدث فیصل آبادی مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا واقعہ استاد محترم سنا دے سن کہ انہاں ایک مرتبہ دیکھیا کہ بخاری شریف دے اتے کسے منڈے گلاب دا پھول رکھے، استاد سنا دے سن کسے منڈے نے بخاری شریف دے اتے گلاب دا پھول رکھیا تھے، انہاں ویکھیا، انہاں فرمایا کہ بھئی بیٹا گلاب دا پھول بڑی اچھی چیز ہے، پر حضور دی حدیث تو اچھے رتبے دا نہیں، اتے نہ رکھو گیا تھا بے۔ بھئی یہ ادب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دا۔ اتھے نفس گم کرتا میں آیت جنیدو با یزیدین جا، اتھے تے بندے ساہ نہیں اچھا لیندے، ایڈی وڈی بارگاہ حضور دی تے ایڈا بے باک ہو کے لفظ نہیں بولنے چاہیے جی میں یوٹیوبرز بول دیں، یوٹیوبرز جو لفظ حضور واسطے بول دیں نا وہ عاشقاں دے دل نو چھل نہیں کر دیں، اور موڑ انہاں دے جو منن والے نے وہ آندے نے بھئی ایڈی بے ادبی لگتی نہیں جدی ہوئی ہے، روڑا پایا جی ایڈی بے ادبی ہے نا،
بھائی اور بے ادبی کی ہوندی ہے؟ جیڑا لفظ تسی اپنے ابے واسطے سننا پسند نہ کر دو وہ تسی رسول اللہ واسطے کی میں بول دیں دے ہوئے. عرض ہے بات ہو رہی تھی ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والی ہر چیز سنی ادب نال یاد کرتے. اے لفظ نا گدا کھوتا جدو حضور بیٹھے سنی دے منہ چو کھوتا نہیں نکلے گا گدھا نہیں نکلے گا دراز گوش نکلے گا. یہ ادب کا تقاضا ہے اور ایسے ہوتے ہیں سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاواں سائیاں دے محبت کرنا لیا بندیاں رسول اللہ تشریف فرمان خیبر دا میدان ایک یہودیہ عورت نے بکری بھجی ہوئی پیش کی. حضور کلیاں نہیں سن کھان دے. آپ نے ایک صحابی نے فرمایا آگے آگے کھائی. وہ صحابی نے لقمہ اٹھایا منہ چھپا لیا. حضور نے اٹھایا منہ مبارک چھپایا تو سرکار نے چبایا نہ جدو تو اس بکری نے بول کے حضور نال گل کی بھجی ہوئی بکری نے کہ سرکار من نہ کھاؤ. حضور نے وہ لقمہ باہر اگل دیتا. صحابی کھا لیا زہر اثر شروع کر دیتا. حضور فرماندے نے تو باہر کیوں نہیں سٹ دیتا؟ عرض کہتے نے سونیا ہن تواڈے سامنے میں منہ چوں کڈدا تو تانوں پسند نہ آنا تواڈی طبیعت تے گراں نہ گزرے میں اس واسطے زہر آلود لقمہ اندر لے گیا. واہ عاشقوں میں تواڈے ادباں تو قربان ہو جاواں. انہاں بندیاں نوں کی بتاوے حضور دی شان کی. یوٹیوبر عجیب و غریب لوگ بیٹھے گناہگار اسی نہیں پر رسول اللہ سرکار دیاں گلیاں دا ادب کرنے ہیں اور ساڈے مزاج وچ ادب ہے سنی کلچر وچ ادب ہے سنی مذہبی ثقافت وچ ادب ہے. تسی اللہ تعالی مدینہ شریف لے جائے میں گل کردا رہنا. ساری دنیا تو لوگ آئے ہوندے بڑے بڑے عاشق اور حضور دے روزے تے سلام کر کے اگاں لنگھ دے پے ہوندے نے. وہ جی اگاں لنگھ دے تے پیچھے کنڈ ہوندی ہے. آ جڑے اگاں لنگھ کے تے منہ پرتا لیندے نے یعنی انج گزردیاں جاندیاں او باقی سارے لوگ کنڈ کر کے اگاں لنگھ دے تے جڑے سرکار نو سلام کر کے تے کعبے ال کنڈ تے حضور ال منہ کر لیندے نے. جدو سرکار دے روزے کو لنگھی دا ہے نا ایک پاسے کعبہ ہوندا ہے تے ایک پاسے حضور دا روزہ ہوندا ہے. یا روزے ال کنڈ کرنی ہوندی ہے تے یا کعبے ال. ساری دنیا روزے ال کنڈ کر دی ہے. سنی روزے ال نہیں کعبے ال کنڈ کر دے نے تے روزے ال منہ رکھ دے نے. آؤ جڑے پٹھا ٹر دے نا اوتھے بندے ویکھ کے آندے نے آ سنی جڑے پٹھا ٹر دے پے. میں کیا تیرے سدھے ٹرن تو میں سنیاں دا پٹھا ٹرنا سونا لگدا ہے. میں سنیاں دے پٹھے ٹرن تو تیرا سدھا ٹرنا قربان کر لیا. توجہ ہے کہ نہ بھائی؟ ساڈی مزاج وچ ادب ہے بھائی صاحب ساڈی طبیعت وچ ادب ہے. تو او سرکار میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے گھر جدو اماں حلیمہ تشریف لائے تو حضور سو رہے سن. اماں جی نے جو کپڑا بنایا سی نا سفید رنگ دا ریشمی کپڑا اتے سبز چادر تے حضور سو رہے سن. جانے من اماں جی حلیمہ فرما دیئے نے اللہ میں آئی تے میں نے پتہ لگا کہ بچے تے سارے امیران دے جڑے سن ادائیاں لے گئی ہیں. ایک بچہ ہے جی دے والد کوئی نہیں. تو میں اپنے شوہر نال مشورہ کیتا کہ خالی جانے لو بہترے میں اس بچے نو لے جاواں. تے آپ فرما دیئے کہ تو میں حضور دی گلی دا موڑ کٹیا نا تے خوشبوواں میرا استقبال کیتا. عبدالمطلب فرما دے میں پریشان سا بدائیاں ساریاں تے ٹر گئیاں تو میرے بیٹے لینڈ کوئی نہیں آئی. کہ آپ فرما دے نے کہ میں نو آواز آئی عالم غیبی تو کہ عبدالمطلب پریشان نہ ہو جڑی اللہ پسند کیتی ہے وہ آ رہی.
فرماندے نے جدو اما حلیمہ بوہا کھڑکایا کہ حضرت عبد المطلب پوچھتے نے تو حلیمہ ہے؟ جی سرکار میں حلیمہ، فرمایا اندر آ جا۔ جدو اندر تشریف لے گئی تو فرماندی نے خوشبو سرکار دے پورے گھاری چوا رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اما حلیمہ فرماندی میں پہلے اما آمنہ کھڑ گئی تے پوچھیا جے اجازت دیو تے تواڈے ایک باری لال دی زیارت کر لوں، اجازت دیو کہ میں سرکار دی زیارت کر لوں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہن اگلا بیان اما حلیمہ دیندیاں نے، فرماندیاں جدو میں گئی نا تے حضور سو رہا ہے۔ بھائی صاحب انگلش میں سدھنے امیجنیشن اور اردو میں سدھنے عالم تصور۔ تو آپ ذرا عالم تصور میں سوچئے نا ذرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بچپنا ساریاں بندیاں دا ہی سونا ہوندہ ہے تے حضور دا بچپنا کڈا سونا ہوئے گا۔ چھوٹے بچے ویسے ہی پیارے لگ جائے ہے کہ نا؟ چھوٹیاں بچیاں دے اندر ایک اپنی الگ جی معصومیت ہوندی ہے، وہ ویسے ہی دل نو بھا جاندے اور انہاں محبت ہوندی ہے، انہاں دل پیارے دل وچ انہاں دا آ جاندا ہے۔ تو یہ آپ فرماؤ نا بھئی حضور سرکار دا بچپنا کیسا ہوا؟ اما جی حلیمہ فرماندیاں نے میں اپنا دست مبارک حضور دے سینے تے رکھیا ہے، حضور دی حیبت میرے تے طاری ہو گئی ہے۔ حالانکہ حضور دا بچپنا ہے لیکن جدو میں قریب گئی تو حضور دی حیبت میرے تے طاری ہو گئی تو میں اپنا ہاتھ حضور دے سینے تے رکھیا۔ آپ فرماندی نے حضور نے اکھاں کھولیاں نے اور مسکرائے نے، ایک واری میرے والے ویکھیا ہے پھر آسمان والے ویکھیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپھر۔ بچہ کوئی بھی ہو تو کیوٹ تو لگتا ہے کہ نا؟ کسی کا بھی بچہ ہو تو کیوٹ لگتا ہے۔ اب جس کو اللہ نے ساری کائنات سے حسین بنایا ہو، میں انا اما حلیمہ میں تیری آنکھاں تو صدقے جاواں جنہ وہ نظارہ ویکھے۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھپھر، اس خدا بھاتی صورت بیلا۔ آپ اعلیٰ حضرت الفاظ کا چناؤ دیکھیں، خدا بھاتی صورت، یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا بھاتی صورت۔ ایک ہوندی ہے جڑی مخلوق نو پسند ہوندی ہے، ایک صورت ہے جڑی خالق نو پسند ہے۔ فرمایا اس خدا بھاتی صورت پہلا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت بیلا۔ اب فرمانیے نے حضور نو اٹھا کے میں اماں جی آمنہ کو لے کے آئیاں۔ اماں جی آمنہ فرمانیاں نے حلیمہ تو سوچ دی ہوئیں گی ایدہ والد کوئی نہیں، اگر میں دودھ پلایا تو میں نو ملے گا کی؟ میں اپنی وانڈنال گل کر رہا ہوں۔ اماں جی حلیمہ فرمانیاں نے سیدہ اے خیال او دوسی جدو تکیا نہیں سی کہ میں نو ملے گا کی، ہونتے میں سوچنیا جے سونا نہ ملیا میرا بنے گا کی۔ یہ پہلی نظر سے محبت ہو جاتی ہے نا۔ آئیے اس بھائی نے بٹھا دو، بابا جی تھلے بٹھا دو۔ اتنیاں بابا جی تو بھلان کے ٹنگا آگے نہیں آوی دا، تھلے پھاد کے کو بندہ بھالو میں آکھے تو آنے۔ بابا جی تھلے بہ جاؤ۔
اگر اتنے بان کا شوق ہوئے نا فرنٹ سیٹ تے تو مڑ جانوں پہنا آوی دے اتنیا بندیاں دیاں ٹنگاں اتو پھلان کے گردنا اگے آنا شرن ممنوع ہے تا آکھی دے بہ جاؤ اور ساڈے سامنے غلط کام نہ کرو یہ جڑے آئے نے یہ سارے تو پہنا آ کے بیٹھے نے ٹکٹاں کو نہیں ڈیندیاں ٹکٹ لیتے ہیں پہلا آؤ یہ اگے بہ جاؤ نہیں تو جتھے جگہ مل جائے میری جان اتھے ہی بہ جاؤ آئی لو یو پر اتنے بندیاں ٹپ کے اگے آنا حضور سائیں خود منع فرمایا میری سرکارہ منع کیتا لیا اس واسطے یہ معروضات پیش کری نہیں اگو تواڈے تو ڈر بھی آتا ہے برینج نہ ہو جاؤ کیونکہ بندے تو اعلان کرتے ہیں بھائی ذرا قریب ہو جائیں تو انہوں نے قریب ہوں کوئی نہیں تے جے تواڈے کو قریب ہون لگتا ہے تو تسی آندے ہو پراں ہو جاؤ ہے جے کیوں میں کہا ہے کچھ بھی نہ صرف شرع شریف دی پاسداری ہے بس ہے کچھ نہ شرع شریف دی پاسداری ملود خاطر بس اور میں بھی چلو میں یاد آ گیا جڑا تسی آن لگے ہیں پھر اٹھن لگ پے ہو نا کہ بندہ آیا تو اٹھیا بیٹھا ہے بالکل مسجد دے اندر کم نہ کرو جتھے جتھے بیٹھے ہوندے ہو بیٹھے رویا کرو تو جیس آنا ہے وہ آ جائے پیر خادم مولوی صاحب نے سبحان اللہ چلو دوجیاں واسطے اٹھنا ہوئے تو اٹھو میں آواں تو میں نہیں پسند کرتا میری واسطے کو بندہ کھڑا ہو میں ایڈا بندہ ہی نہیں جیڈا تسی بنائی بیٹھے میں اٹھتے بے کوئی بڑا بڑا بندہ آ گیا ایڈا بڑا بندہ میں کوئی نہیں میں سادہ جہا بندہ تو میرے سادہ جی رہن دے تہاڈی مہربانی ایڈا نا پیران جڑا تسی پمپ کرتے ہو نا انہوں کا دماغی توازن صحیح نہیں رہتا تو مہربانی کرو میرا توازن دماغی صحیح رہن دے جن تسی پمپ سنی مار دیو نا وہ ستویں آسمان تے دماغ جا کھلوندا ہے وہ سمجھتا ہے اسی اور مخلوق ہاں تے جڑے دوجے نے اور مخلوق گل نہیں سمجھتے تے سر میرے تے مہربانی کیتی جائے من انہاں چیزاں تو بچایا جائے میں آپ بھی کوشش ہی کرنا کہ میں سادہ ہی رہاں تے تانوں بھی یہی آکھاں گا میں اپنے ورگا ہی سمجھا جائے میری ڈیوٹی ایتھے لگی میں ایتھے پیا کرنا تہاڈی اوتھے لگی ہے تسی اوتھے کرو پر اتنا پیار بڑا ہے میں تہاڈے نال پیار کرنا تسی میرے نال کرو اے اٹھ بیٹھ دی ضرورت نہیں سر بڑی مہربانی میں بالکل اللہ گواہ ایتھے بہ کے تانوں میں دسنا میں نہ پسند کرنا میرے واسطے بندے کرے میں اپنے آپ محسوس ہوتا ہے بھی انہیں جوگاں ہیں نا جن بندے اٹھتے ہیں کہ اگلے جانے اس گل تو نہ پڑی جائیں دستا کیوں نہ میں اٹھنے والا نہیں جی تو اس واسطے میں تو دس میرے واسطے نہیں اٹھنا میں سادہ بندہ میں تواڈے ورگا تواڈے جیسا میرے کو بلکہ ہو سکتا ہے تسی چنگے بندے ہو تو یہ بات درست اور یہ اتنے سارے بھائی عمل کی کوشش فرمایا اچھا جی تو سرکار نے جدو ماں جی نے اٹھایا تو عرض کی تھی امی جی جے اجازت دیو تو میں دودھ پلاواں اما حلیمہ پوچھ لیا نے حضور دی امی جان نے فرمایا ٹھیک ہے حضور نو کچھ دن رسول اللہ دی والدہ نے دودھ پلایا اما آمینہ پاک کچھ دن حضرت سویبہ نے دودھ پلایا اور بھی عورتوں نے علماء نے لکھا ہے مثلا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہ جنہ عورتاں نے حضور نو دودھ پلان دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ انہاں ساریاں نو ایمان دی دولت عطا فرما یہ ہے اصل تے جے اللہ نے بات ساڑھے ساتھ میں بھی کرتا سا حضور دی امی جان دے ایمان دے دلائل دے میں نہیں دے کیونکہ میں سمجھنا میں نے بھی بے ادبی لبدی ہے میں بندیاں نو نہ دے ایمان دے دلائل دے میں نے بھی بے ادبی لے کہ رسول اللہ دی امی جان دا ایمان نہیں ثابت کرنا نہیں میری اتنی اوقات نہیں اسی چھوٹے بندے ہاں جیڑے اے بندے عقیدہ رکھ دین میں انہاں نال ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتا وہ جائیں جدھر سے میں ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا ہٹ میں دیتے دلائل دیں دے ہی دیں آپ کو سمجھ آئی گا کچھ چیزاں پہ دلائل دینے چاہیے کچھ چیزاں پہ اتنے ایمان رکھنا چاہیے بغیر دلیل تو رکھنا چاہیے ہاں حضرات محترم تو حضرت اماں حلیمہ فرماندی ہیں جی میں حضور نے ایک طرف لگایا اور دودھ پلایا فرماندی نے میں دوسری طرف لگایا تو حضور نے دودھ نہیں پیا
یہ ہے میلاد۔ تو میں دوسری طرف لگایا اور جتنا عرصہ حضور نے اپنے کو رکھا ہے، حضور نے ایک طرف دے دودھ پیتا ہے، دوسرا اپنے دوسرے بھائی واسطے حضور چھوڑے۔ کیونکہ رسول اللہ دی جو دائی نے اما حلیمہ انہوں دا ایک بیٹا پہلے بھی سی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائی دا حق ایک مرتبہ بھی نہیں لیا۔ اور دنیا نوے دسیا ہے کہ دنیا والیو میلاد دا ایک فیض اے بھی ہے کہ اپنا کھاؤ، اپنے بھائیاں دے حق دی حفاظت کرو، کدی بھی پراواں دے حصے دا مال نہ کھاؤ۔ آج کل لوگان پیسے والا بڑھن دا شوق ہے اور وہ آندر بجیندہ لبے جتھو لبے جیویں دا لبے کھا جا، تو وہ یاد رکھن ایک دن اسا مرنا، ایک دن اسا قبر وچ بھی جانا ہے تے حشر وچ بھی جانا ہے تے حساب بھی دینا ہے تے مالکاں پوچھنا بھی کہ بھئی اینا تیرا حق بندا سی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دو بکریاں کھڑا کرے گا، ایک سنگھ والی ایک بغیر سنگھ والی۔ اللہ سنگھ والی بکری تو حساب لوے گا کہ تیرے کول سنگھ سن تے تو اس نو مار دی کیوں سن۔ جانورہ تو حساب نہیں ہونا، یہ سمجھایا گیا ہے کہ جڑے جڑے سنگھ والے ہو یاد رکھیا جے، جنہ دوجیاں ماریا تواڈیاں سنگھاں دا بھی حساب ہونا جے۔ گل دی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ جنہ جنہ کول سنگھ نے وہ اپنے خیال رکھیا کرو، تواڈیاں سنگھاں تجھے دوجیاں تکلیف ہوئی تے دا حساب اللہ حشر دیاڑے تو کھڑیاں کر کے تواڈے کول ہونا۔ ساڈے کسے طرز عمل تو، ساڈی زبان تو اور حق تو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہوئے جدی زبان اور ہاتھ تو دوجے مسلمانانو درد نہ ہوئے، مسلمان ہوئے جنہ دی زبان اور ہاتھ تو دوسرے مسلمانانو درد نہ ہوئے۔ تو اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر تو مسلمان ہے تو دوجیاں دا حق بھی نہ کھا تے دوجیاں نو درد تے تکلیف بھی نہ دے۔ تے جے تیرے تو دوجے مسلمان تانگ نے تے تو پائیا تسبیح کھلون نے دیندہ، پھر تیری تسبیح دا فائدہ کوئی۔ اے ہے او بات جس نو میرے سارے بچیاں نو سمجھنا چاہیے، سارے بزرگاں سمجھنا چاہیے اور انہوں نے یاد رکھنا۔ میاں صاحب فرما دے رہے بابیاں دی کیا بات، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خواہ ساریاں دینا چاہیے تے کھانا ساریاں تو نہیں چاہیے۔ ویک کے کھایا کرو کیدا کھانا ہے کیدا نہیں کھانا۔ بابا جی میاں صاحب فرمانے نے بے قدراں دی یاری نالوں سنگ چوڑے دا چنگا، حرام دا گوشت کھاون نالوں ساگ سروں دا چنگا۔ دوجیاں کولوں کھو کے ککڑ کھان نالوں بہتر ہے اپنا ساگ کھا لے، اگلے جہان دے حساب تو بچ جا۔ اللہ تعالیٰ حضور دے میلاد دا صدقہ سانو حق حلال دی روزی دے، دوجیاں دے حق تو اپنی آپ نو بچان دی توفیق دے وے، تے حضور دی محبت تے حضور دا ادب نصیب فرمائے۔ وما علینا